موت کے بعد اٹھایا جانا ایمان بالآخرت کا پہلا جز ہے۔ تم جان لو کہ ہم نے پہلے بھی تمہیں مٹی جیسی بے جان شے سے پیدا کیا ہے، پھر جو کام یہ کرتے رہے ہیں قیامت کے دن وہ ایک ایک ان کو بتائے گا۔ اس دنیا میں ہم جو بھی کام کرتے ہیں اپنے جسم کی مدد سے کرتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو پاکیزہ علم، بندہ ناچیز سلمان آفاقی۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بیان کیا کہ انسان پر ایک وقت ایسا گزر چکا ہے کہ انسان کا کوئی وجود نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی بخشی اور پھر وہ اسے دوبارہ مارتا ہے اور پھر اسے عالم برزخ کی زندگی عطا کرتا ہے، جہاں اس نے قیامت تک رہنا ہے، اور پھر اسے ایک بار اٹھایا جائے گا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا تاکہ وہ اپنے اعمال کا حساب دے سکے اور اس کے عمل کے مطابق اس کو سزا یا جزا دی جائے گی۔ موت کے بعد اٹھایا جانا ایمان بالآخرت کا پہلا جز ہے۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ قرآن کریم اس جز کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ تصور آخرت کے اس اہم جز کا قرآن کریم میں متعدد مقامات پر ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یوم یبعثہم اللہ جمیعا، یعنی وہ دن جب اللہ تعالیٰ ان سب کو جلا اٹھائے گا۔ ایک اور مقام پر یوں ارشاد فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا لقد احصاہم وعدہم عدا، یعنی جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ کے روبرو سب کے سب بندے ہو کر آئیں گے، اس نے سب کو گھیر رکھا ہے اور ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے۔ ایک مقام پر یوں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب، یعنی اگر تم کو مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے میں شک ہے تو تم جان لو کہ ہم نے پہلے بھی تمہیں مٹی جیسی بے جان شے سے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم جو بیان کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنی ذات اور اپنے نفس کی پوری پہچان ہوگی۔ اس سلسلے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ثم ینبئہم بما عملوا یوم القیامہ، یعنی پھر جو کام یہ کرتے رہے ہیں قیامت کے دن وہ ایک ایک ان کو بتائے گا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف انسانوں کو زندہ کرے گا بلکہ تمام انسانوں کو اس سے جو وہ دنیاوی زندگی میں کرتے رہے ہیں آگاہ بھی کیا جائے گا، یعنی انہیں یہ بتایا جائے گا کہ انہوں نے کیا کمایا، کیا پایا اور کیا کھویا، اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ انہوں نے اپنی دنیاوی زندگی میں کیا اچھائی کی تھی اور کیا برائی کی تھی۔ اس طرح ان کی سابقہ زندگیوں میں صادر ہونے والی ہر اچھائی اور برائی کا احساس پیدا کر دیا جائے گا، کیونکہ اگر دوبارہ زندگی کے بعد کسی فرد میں گزشتہ زندگی کا احساس باقی نہ ہو تو پھر جزا اور سزا کا کوئی معنی نہیں رہ جاتا۔ اس لیے جزا اور سزا کا کوئی مفہوم ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس فرد کے اندر اپنی گزشتہ زندگی کا احساس بیدار کر دیا جائے، جس کے نتیجے میں وہ یہ جانتا ہو کہ وہی وہ شخص ہے جس نے گزشتہ زندگی میں فلاں اچھائی کی تھی یا پھر فلاں برائی کی تھی، جس کا بدلہ آج اسے دیا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ممکن ہوگا کہ ہر شخص اپنے آپ کو پہچان رہا ہوگا۔ اس بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے ملاحظہ فرمائیے ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، یعنی وہاں ہر نفس اپنے ان اعمال کو خود جانچ لے گا جو وہ پہلے کر چکا ہے۔ ایک مقام پر یوں ارشاد فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، یعنی وہ دن جب ہر نفس ہر اس نیکی کو جو اس نے کی ہے اور ہر اس برائی کو جو وہ کر چکا ہے اپنے سامنے موجود پائے گا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم و ایدیہم و ارجلہم بما کانوا یعملون، یعنی اس دن ان پر خود ان کی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ اور پاؤں
ان کے اعمال کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے۔ ان تمام آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر ان احوال سے انسان کو باخبر کر دیا ہے جو اسے اخروی زندگی میں پیش آنے والے ہیں۔ یہ سب کچھ جان لینے کے بعد ایمان بالآخرت میں انسان کو کوئی عذر نہیں ہونا چاہیے اور کسی طرح کا کوئی شک بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ چاہیے یہ کہ انسان اپنی اس زندگی میں ایسے عمل کرے کہ اسے اپنی اخروی زندگی میں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اس دنیا میں ہم جو بھی کام کرتے ہیں اپنے جسم کی مدد سے کرتے ہیں۔ ہم نے پیروں سے چل کر جانا ہوتا ہے، ہاتھوں سے کچھ پکڑنا ہوتا ہے، آنکھوں سے دیکھنا، کانوں سے سننا اور زبان سے بولنا ہوتا ہے۔ تو ہم ان اعضاء کا استعمال اگر برائی کے لیے کریں گے تو یہ اعضاء حشر کے دن ہمارے خلاف گواہی دیں گے، اور اگر ہم ان اعضاء کا استعمال اچھائی اور نیک کاموں کے لیے کریں گے تو یہ اعضاء ہمارے حق میں گواہی دیں گے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی حتیٰ کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو ان پر ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان اعمال کی گواہی دیں گی جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، اور پھر وہ اپنی کھالوں سے پوچھیں گے، ان سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی ہے؟ قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، وہ کھالیں انہیں جواب دیں گی کہ ہم کو اس اللہ نے، اس رب نے، اس پروردگار نے گویائی عطا کی ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کا ملکہ عطا فرمایا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر بیان کر دیا کہ جو عمل بھی تم دنیا میں کرتے ہو اس عمل کی گواہی تمہارے باڈی پارٹس یعنی تمہارے جسم کے اعضاء دیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔